السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذا راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب جو ہم رکوع کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ مناسب کے لحاظ سے، سورہ یوسف کی مناسبت کے لحاظ سے 7واں اور 8واں رکوع ہے، اور آج انشاءاللہ ہم لوگ 2 ہی رکوع کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم 3 رکوع کر کے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی 3 رکوع، لیکن آج انشاءاللہ 7واں اور 8واں رکوع جس کا پھیلاؤ 50 سے لے کے 68 آیات پر ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مابین جو ایک قصہ چل رہا ہے ان کے اور ان کی رعایا کے مابین، اور بالخصوص یہ معاملہ کہ ان کو اب جیل کا ایک قیدی بنا دیا گیا ہے، اس الزام کے تحت کہ پبلک سیفٹی کی وجہ سے یہ بات طے پائی گئی کہ اپنی پبلک کو تو یہ سنبھال نہیں سکتے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے مقابلے میں، اور اپنی عورتوں کو بھی یہ نہیں سنبھال سکتے، تو چنانچہ کچھ عرصے کے لیے اس کو کسی طریقے سے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ اس کی توجہ کا مرکز اپنی قوم سے ہٹا سکیں، اور بالخصوص تمام قومیں جو اس کی توجہ میں ملوث ہو چکی ہیں وہ بھی اپنا دائرہ خیال ہٹا سکیں اس سے۔ اور جب تک ظاہر بات ہے یہ شخص جیل میں رہیں گے تو عوام الناس بھی ٹائم از دی گریٹسٹ ہیلر اس ٹائم، تو اس حساب سے بھی یہ بات لوگوں کے ذہنوں سے دھلنا شروع ہو جائے گی کہ کبھی ایسا واقعہ ہوا بھی تھا۔ جب یہ یہاں جیل پر تھے تو یہاں وقت کے عزیز مصر کو، یعنی جو بہت بڑا بادشاہ ہے مصر کی سلطنت کا، جو کنگ ہے، اس کو ایک خواب آیا ہے، اور وہ خواب بڑا ہی عجیب ہے جس کو اس کے درباری سمجھ نہیں سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ گویائی دی تھی اور یہ تعویل الاحادیث ان کو سمجھائی تھی کہ کس طریقے کا معاملہ، کس طریقے کے خوابوں کو دکھایا جاتا ہے، کس قسم کے لوگوں کو، اور اس کی تہ میں جانا، اس میں اندر غوطہ زنی کرنا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فن تھا۔ یہاں بادشاہ کو خواب آ گیا کہ 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گائیں تازہ فربا گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں دیکھتا ہے وہ انار کی یا کسی پھل کی، وہ اس میں 7 بالیاں گوشے ہیں ایک دم ہرے بھرے، اور 7 بالیاں وہ دیکھتا ہے کہ جو ایک دم سوکھی پڑی ہیں، خشک پڑی ہیں۔ اب یہ معاملہ اس بادشاہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کس قسم کا یہ خواب ہے، حیران ہو گیا وہ اس خواب کو دیکھ کے، اور ظاہر بات ہے جب کسی درباری کو یہ خواب کی تعبیر نہیں سوجھی تو انہی جیلیوں میں سے ایک جیلی، ایک قیدی جو تھا وہ گیا، اور جو کہ اپنے بادشاہ کو شراب پینے پر واپس ری اپوائنٹ ہوا تھا اور واپس اس خدمت پر مامور ہوا تھا، اس کو یاد آ گیا، چنانچہ یہ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوگا اپنے بادشاہ کے خاص مہمانوں میں سے، تو اس کو یاد آ گیا کہ ایک جیل میں ایک قیدی ہے جو کہ بغیر کسی گناہ کے اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اپنے الزام میں گرفتار ہے، وہ اس پر الزام جو ہے وہ جھوٹا لگایا گیا ہے، بادشاہ کے اس نے بتائی یہ بات، اور پھر جب یہ بادشاہ کے پاس گیا ہے
تو اس کے آگے کا واسطہ، اس کے آگے کا بیان چل رہا ہے، کیونکہ جب یہ گیا ہے اس جو عزیز مصر سے ہو کر واپس جیل کی طرف روانہ ہوا ہے اور حضرت یوسف سے ملا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ خواب کی تعبیر کے ساتھ اس کی تدبیر بھی بتائی۔ تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تمہارے اوپر قحط آئیں گے اور 7 سال تم لوگ خوب غلہ بو گے، راشن جو ہے دوسرے اسٹیٹس کو بھی دو گے، اور 7 سال جو ہے وہ اس طریقے کے قحط سالی آئیں گے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے تم غلہ نہیں بو پاؤ گے، کیونکہ ہر جگہ جو ہے قحط ہوگا، ہر ساری فصلیں جو ہیں وہ سوکھی ہو جائیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر بارش ہوگی اور یہ قحط سازی سے تم کو نجات ملے گی۔ تو یہ ساری تدبیر بھی حضرت یوسف نے بتائی کہ اس غلے کو سیف رکھنا جب تمہارے قحط کے دن ہو، وہ اس میں کام آ جائے گا۔ جب تمہاری شروعات کے دن ہو جس میں خوب بارشیں ہوں تو اس میں یہ نہ ہو کہ زیادہ زیادہ کھانا، بلکہ الا قلیلا، کم کھانا اس میں سے، مما تحسنون، مگر تھوڑا تھوڑا سا، مطلب اس طریقے سے اپنا ایٹیٹیوڈ رکھنا کہ سارا کا سارا ہڑپ کر کے ختم مت کر جانا، گویا کہ بطور اس دیگر صورت کے لحاظ سے جب ایک قحط آئے گا اس میں وہ کام آ سکے۔ اب اس پوری تعویل اور تدبیر کے بعد کہ آگے کا واقعہ ہے کہ اب بادشاہ نے یہ ساری کی ساری خواب کی تعبیر جب سنی تو بہت حیران ہوا کہ اتنے ذہین انسان اور اتنے سمجھدار انسان کو جیل میں کیسے پڑا ہوا ہے وہ، اس کو تو یقیناً میرے پاس ہونا چاہیے۔ اتنی خواب کی تعبیر بھی اس نے بہترین انداز سے بتائی ہے، اور نہ صرف تعبیر بلکہ اس کی تدبیر بھی بتائی ہے، تو میں تو اس کو بہت اپنا ایک عنقریب اچھا بندہ بنا لوں گا اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شمار کر لوں گا۔ تو وہ تعبیر سن کے بڑا حیرت میں آیا، حیران کن معاملہ ہوا اس کے ساتھ۔ تو وہاں سے اب آگے کا معاملہ چل رہا ہے کہ اس بادشاہ نے کیا بات بولی اور کس طریقے سے ان کو اپنا خاص برگزیدہ ایک بندہ چن لیا۔ تو ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں یہاں سے 7ویں رکوع سے 50ویں آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے حکم دیا اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ جو قاصد چلا ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ ایک جیل میں ہے، اس نے ساری کی تعبیر بتا دی۔ تو بادشاہ جب یہ حیران ہوا سن کر تو اس نے یہی کہا کہ اتنے سمجھدار انسان اور اتنے عقل مند اور ذہین انسان کو تو وہاں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب یہ جیل میں گئے ہیں تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی۔ اب وہ بادشاہ نے کوشش کری اس کو انویسٹیگیٹ کرانے کی، تو اس نے کہا ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس شخص کو۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب ان کے پاس وہ قاصد پہنچا، یعنی بادشاہ کا کوئی انچی ہوگا، کوئی اس کا خادم ہوگا، اس نے بھیجا اس کو جیل کی سلاخوں میں کہ اس کو پکڑ کے میرے پاس تو لاؤ۔ قال ارجع الی ربک، تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اپنے سرکار کے پاس تم واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور واپس جا کے اس شخص سے، اس بادشاہ سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہوا تھا جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت یوسف نے اس جو رسول آیا تھا، رسول سے مراد یعنی ان کا پیغام لے کر آیا تھا، تو وہ جب جیل میں تھے تو ظاہر بات ہے تہمت تو لگی ہوگی، کوئی فکس، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے، کوئی جرم کی سزا ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی انیشل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کوئی داغ تو لگا ہوگا۔ تو اگر فوراً ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاتے تو اس الزام کے داغ سے وہ آزاد نہ ہو پاتے، تو انہوں نے ڈائریکٹ جانے سے منع کیا کہ جب تک وہ جرم سے پوری طریقے سے بری نہ ہو جائیں اور اس الزام کے داغ سے پورے طریقے سے آزاد نہ ہو جائیں تب تک وہ نہیں جائیں گے، بلکہ اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ تم دوبارہ جاؤ بادشاہ کے پاس، فاسألو، جا کے پوچھو اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہوا تھا جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ذرا پوچھو بادشاہ سے کیا معاملہ تھا ان کا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان عورتوں کے فرقے اور فریب کو خوب جانتا ہے، ان کی چالوں کو، تدبیروں کو، ان کی پلاننگز کو، ان کی گوسپس کو، ان کے ہر عمل دخل کا جو کردار ان کا ہے، جو اخلاق ان کا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، انہوں نے ظاہر بات ہے وہ جو بادشاہ ہے اس نے سب کو بلایا، کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے جب تم نے یوسف علیہ السلام سے اپنے مطلب کی اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کری، یہ معاملہ کیا تم نے، عورتوں کو زاری اس نے جمع کرا اور بہلانا اور پھسلانا جو اس عورتوں نے کا پورا ایک معاملہ کیا تھا، تو ان عورتوں سے ذرا اس نے انویسٹیگیشن کری جمع کرنے کے بعد کہ کیا کیا تھا تم نے یوسف کا، اپنے مطلب کی خواہشات کو کیا پورا کروایا تھا۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے فوراً کہا ساری عورتوں نے کہ
کہ ہم نے تو ان میں ذرہ بھر کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں دیکھی، اللہ کی قسم ان میں کوئی برائی نہیں تھی. ما علمنا علیہ من سوء، کوئی بیماری اور برائی اس میں تھی نہیں، ذرہ بھر برائی اس میں نہیں تھی، کوئی اقدام اس شخص کا غلط نہیں تھا. بادشاہ قطعاً اس نے ایسا کوئی حرکت کری نہیں. جو بھی غلطی تھی وہ ہماری تھی، جو بھی غلطی تھی، جو بھی گندی چالیں تھیں وہ ہم عورتوں کی تھیں. قالت امرأۃ العزیز الآن حسحس الحق. اب عزیز کی بیوی جس کا نام امرأۃ العزیز کہتے ہیں قرآن مجید میں، اور آپ لوگ کو معلوم ہے کہ خود زلیخا نام کی عورت سے وہ مشہور ہے، تو اس نے کہا الآن حسحس الحق، اب تو حق بات اے بادشاہ واضح ہو ہی چکی ہے، ہم نے تو غلطیاں تسلیم کر لی ہیں، پردہ تو چاق ہو ہی گیا ہے، پردہ پورا کا پورا چاق ہو کے سب کو حقیقت نظر آ گئی. اب تو ٹائم بھی اتنا زیادہ ہو گیا ان کو جیل میں رہتے رہ کے، بضع سنین کا لفظ آیا قرآن مجید میں، 10 برس کے اندر اندر انہوں نے وہ اپنی ٹائم لیمٹ اس جیل میں پوری کری. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس سے اپنے مطلب کی خواہشات کی مطلب پورا کرانے کی کوشش کری تھی. یعنی اقرار کر رہی ہے اب اسے اندازہ ہو گیا کہ ہاں غلطی میری ہی تھی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے ہیں، انہوں نے ایسا قطعاً کوئی حرکت کری نہیں ہے، ان کا دامن صاف ہے، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کی وجاہت، اس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. اب یہ جو آیت نمبر 52 ہے اور بالخصوص 52 اور 53، ان دونوں آیات میں ایک اختلاف ہے چھوٹا سا. قول کے اعتبار سے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اسی کا قول ہے زلیخا کا جو اب آ رہا ہے آگے 52 اور 53، اور کچھ رائے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. ذرا غور سے پہلے اس آیت کو سمجھیے، پھر میں آپ کو بات بتاؤں گا ڈیٹیل میں. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور اس نے کہا، کیا پتہ حضرت یوسف نے کہا ہو یا پھر زلیخا نے کیا کہا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ یوسف کو معلوم ہو جائے، کیونکہ اس نے ظاہر بات ہے اعتراف تو کیا، حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں یہ اعتراف کیا، تو عین ممکن ہے زلیخا کی بات ہو، یہ سارا کلام زلیخا کا ہو کہ اب اتنے وثوق سے وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے کے بعد کہہ رہی ہے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں، غیب کی حالت میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کری. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ راہیاب کرتا ہی نہیں ہے، ہدایت دیتا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے ساتھ خیانت کریں، اللہ کے معاملے میں خیانت کریں. اللہ تعالیٰ کبھی، یعنی اللہ کے احکامات پر خیانت کریں اور بالخصوص آپسی معاملات میں خیانت کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت خیانت کرنے والوں کو نہیں دیتا. اب یہ پورا کا پورا جو جرم اعتراف کر رہی ہے، وہ قبول کر رہی ہے، اپنے جرم کی سزا کو بھی جھیلنے کو شاید تیار ہو، ساری چیزیں، لیکن اعتراف کر رہی ہے، نیت اس کی اب معلوم ہو رہا ہے کہ درست ہے. ہو سکتا ہے یہ کلام زلیخا کو، کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے ایک بات یہ بھی ہو کہ وہی عشق مجازی جو ہے وہ عشق حقیقی میں اس کا تبدیل ہو گیا ہو، اور واقعتاً اس کو اب حضرت یوسف سے سچی محبت ہو گئی ہو اور اسی کا قول ہو، جس طرح ہمارے ہاں یوسف اور زلیخا کے قصے موجود ہیں. ایک رائے تو یہ بھی ہے، کیونکہ دیکھیں آگے ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، دوسری آیت کے بعد میں کیا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور اپنی باتوں سے، اپنی نفسانی خواہشات سے تو میں بھی بری نہیں ہوں، مجھے بھی اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور میں تو یہی بات بولتی ہوں کہ نفس امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. ہمارے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں، جنسی خواہشات ہیں، وہ تو ہمیشہ برائی پہ ہی لے کر آنے کی کوشش پوری طور پر کرتی رہتی ہیں. الا ما رحم ربی، سوائے یہ کہ میرا اللہ ہی مجھ پر رحم کر دے. ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے. تو کیا پتہ اتنی بے باکی سے بھی وہ اپنی ایک جرم کا بھی اقرار کر گئے، اور ایک طریقے سے یوں سمجھیے کہ ان دو آیات میں اللہ کی حمد بھی بیان کر رہی ہے، تو کیا پتہ اسی کا قول ہو. یہ بھی کہہ رہی ہے لا یہدی کید الخائنین، کے خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. آگے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں سمجھتی ہوں، اور نفس جو ہے وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، اور رب جو ہے غفور اور رحیم ہے. ربی کی اگر مدد اور کوئی خاص پروٹیکشن نہ ہو تو میں بھی اس برے کام میں لگ جاؤں گی. ہو سکتا ہے یہ قول زلیخا کا ہو. اور دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رائے حضرت یوسف کی ہو. یہ بھی رائے دی گئی ہیں کہ یہ 52 اور 53 جو آیت ہیں، 52 53 جو ورسز ہیں، یہ کیا پتہ حضرت یوسف کی ہوں، کہ انہوں نے کیوں چاہا، خیانت سے کس طرح بچنا چاہا، تاکہ ان کی صفائی ہو جائے، وہ پاک ہو جائیں اس بدترین الزام سے.
حالانکہ حضرت یوسف یہ نہیں چاہتے تھے کسی اور کی عزت جو ہے وہ میری وجہ سے اچھلے یا خراب ہو، نہیں، لیکن حضرت یوسف یہ ضرور چاہتے تھے کہ میں نے عزیز مصر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کری، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ جان لے عزیز کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کری ہے، اس کی عزت اور عصمت جو اس کے گھر میں محفوظ تھی، اس کی بیوی اس پر کبھی برے نگاہ پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، اس کی کبھی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، تاکہ مجھے خود اپنے بارے میں اندیشہ ہے، وما ابرئ نفسی، میں تو خود بری نہیں ہوں اپنے نفس سے، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، سوائے یہ کہ الا ما رحم ربی، کہ اللہ ہی مجھ پر رحم کرے، اور حضرت یوسف پر حضرت یعقوب کی شکل میں ایک طریقے سے اللہ نے رحم کرا۔ وہ جو پیچھے لگی تھی عورت، ہائی تلک، اس نے بولا تھا اے یوسف قریب ہو، تو کیا ہوا تھا جب وہ بھاگے ہیں، ہمت بھی و ہما بہا لولا ارآ برہان رب، اللہ نے کوئی برہان اور اپنی کوئی خاص نشانی دکھائی، اور روایات میں آتا ہے کہ جس طرف سے وہ بھاگ رہے تھے فوراً جو قریب دیوار آئی ہے اس پہ حضرت یعقوب کی تشبیہ، مطلب شبیہ بن کر آ گئی ہے، پکچر بن کے آ گئی ہے، اور وہ ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کام غلط کر رہے ہو میرے بچے، غلط کام کی طرف وہ تمہیں بلا رہی ہے، باز رہنا۔ تو یہ عین ممکن ہے، لیکن اللہ ہی ان تمام جو پوٹینشل فیکٹرز ہیں اس میں مدد بالخصوص اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کیونکہ انسان کو نفسانی خواہشات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، نبی وہ بعد میں، پہلے انسان ہے۔ حضور خود بھی یہ بات فرماتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ لوگوں میں تم کو بھی ہدایت کرتا ہوں تقوی کی، اور میں خود اپنے نفس کو بھی ہدایت اور تلقین کرتا ہوں تقوی کی۔ تو حضرت یوسف بھی اپنے نفس کو اس سے بری نہیں سمجھتے ہیں، اللہ ہی مدد نہیں کرتا یا حفاظت اللہ کی خصوصی نہیں ہوتی تو عین ممکن تھا وہ بھی گناہ میں ملوث ہو جاتے، کیونکہ بن بنائے کم بشری یہ تقاضے اللہ نے رکھے ہیں۔ وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی، اور اس بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ اب گویا کہ ایک فیصلہ کن انداز میں بادشاہ کہہ رہا ہے، وقت کا بادشاہ، استخلص لنفسی، میں اسے اپنا خاص بندہ بنا لوں گا، یعنی مصاحب خصوصی بنا لوں گا۔ یعنی بادشاہ کے جو خاص کارندے ہوتے ہیں، ایجنٹس ہوتے ہیں، فائنینشیل امور پر معبور ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، کوئی ایگریکلچر پہ ہے، کوئی فائنینشیل پہ ہے، کوئی سیکرٹری ہے، اب میں اس کو ایسی پوسٹ دینے والا ہوں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ خادم نہیں رہا اور یا پھر وہ قیدی نہیں رہا، بلکہ اب ان کا ایک نیا دور اسٹارٹ ہوگا۔ استخلص لنفسی فلما کلمہ، بس جب بادشاہ نے اپنی باتیں پوری کر لیں، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج تمہارے نزدیک مطلب آج تم ہمارے نزدیک بڑے ہی معزز، مکین اور امین ہو، معتبر ہو، مطلب آج تم صرف اب وہ خادم نہیں رہے، اب آپ کا شمار جو ہے وہ بڑے درباریوں میں ہوگا۔ اے یوسف، اب آپ وہ خادم نہیں ہیں، اور یہ عورتوں کے معاملے کو بھی اب ہٹائیے، اب آپ کی جو پرسنالٹی اور آپ کی جو وجاہت ہے یہ اس سے بہت بلند تر ہونے والی ہے، آپ کا ایک معیار بننے والا ہے، اور آپ بننے والے ہیں مکین امین، معزز ہوں گے، معتبر، ہم آپ کو ایک درجہ دیں گے اور آپ بہت زیادہ عزت والے ہو جائیں گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے عقل فہم دی تھی، اور حضرت یوسف کو خیال بھی تھا، کیونکہ بادشاہ کا خواب بھی ان کے ذہن نشین تھا، تو اس اسٹیٹ پر ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وقت مصر پر اور اس مصر کی حکومت پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، ایک قحط سازی ہوگی بڑی گندی، 7 سال وہ قحط چلے گا، تو اس کے لیے زبردست کوئی پلاننگ کرنا ان کو معمور تھا، اور سمجھ میں آ رہا تھا کہ پلاننگ بھی مجھے کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بر وقت اگر میں نے نتیجہ نہ لیا تو ظاہر بات ہے ایک بھاری نقصان ہوگا، نہ صرف مصر کو بلکہ مصر کے ارد گرد جو سارے کے سارے ممالک ہیں ان کو، کیونکہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی اور انتظام نہ ہوا تو مصر کے لیے نہیں بلکہ پوری اسٹیٹس کے لیے جو آس پاس ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مصر کے ارد گرد صحرا ہی صحرا ہے، تو سب کی آب پاشی کا سلسلہ کہاں سے تھا؟ مصر سے جڑا ہوا تھا۔ اس لیے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ مجھے جو ہے ملکی خزانوں پر معمور کر دیں، یعنی کچھ اس طریقے کا معاملہ کر دیجئے کہ زراعت کا جو وزیر ہے نا وہ مجھے بنا دیجئے، پوری کی پوری معیشت میرے قابو میں آ جائے، کنٹرول میں آ جائے، فائنینشیل سیکرٹری کی ایک طریقے سے حیثیت دے دیجئے۔ انی حفیظ علیم، اور یقیناً میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، میرے اندر جو ہے وہ خیانت نہیں ہے، اور علیم بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ بڑا ایک خطرناک قحط آنے والا ہے۔ ابھی 7 سال شروع کے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ کو، لیکن 7 سال بڑے ہی کٹھن اور خطرناک آنے والے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ بہت بڑا ایک قحط آیا تھا اس پوری سرزمین پہ، بہت بڑا۔
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے عین ممکن کہ اللہ نے ہی ہے، بلکہ عین ممکن کیا، بالکل اللہ نے ہی مَكَّنَّا لِيُوسُف، حضرت یوسف کو تمکن عطا کر دیا فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں پھر سے اس کے قدم جما دیے. یتبوأ منہا حیث یشاء، اب وہ جہاں چاہے راستہ بنا لے، جہاں چاہے اپنا بندوبست کر لے، جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہاں چاہے اپنا محل کھڑا کر لے. اللہ نے ایسی پوسٹ پہ لے آئے اس کو. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں عنایت سے متوجہ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، اپنی طرف سے رحمت ہی رحمت ہم جس پر چاہیں، جس بندے پر چاہیں ڈال دیتے ہیں. وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ہم ضائع کرتے ہی نہیں ہیں محسنین کے اجر کو، جو کہ درجہ اسلام، ایمان اور پھر درجہ احسان تک پہنچ جائیں، ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز ختم نہیں کرتے. 7 سال گزر رہے ہیں اور دیکھیں اب کیا معاملہ ہو رہا ہے. نجزی المحسنین، محسنین کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی کہیں بہتر ہے، کہیں بڑھ کر ہے، کہیں اعلیٰ ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں عرفہ ہے. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائیں. لِلَّذِينَ مسلموں نہیں ہیں یا اسلموں نہیں ہیں، صرف اسلام والوں کے لیے درجے نہیں ملتے. ہم جو اتنے خوشی سے آئے ہوئے ہیں نا کہ ہم جو ہیں اسلامی ہیں، ہم جو ہیں مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان کا جو ہے عقیدے سے تو ہم بالکل اپنے مسلمان ہیں. ہم لوگ جب پیدا ہوئے ہیں 6 کلمے ہم لوگ کو اللہ نے والدین کے ذریعے سکھا دیا، نمازیں پڑھنا سکھا دیا، لیکن عمل سے سوری ٹو سے ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے. لیکن یہ درجہ آخرت کا جو ملے گا اجر، للذین آمنوا، ایمان والوں کو ملے گا. یعنی ایسے لوگ جو کہ درجہ احسان، ایمان، اسلام سب کو کراس کرتے کرتے اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، ان کے لیے یہ اجر ہوگا. اور اس اجر پر فائز تھے حضرت یوسف، اس لیے ان کو خطاب کر کے بتائے جا رہے. ہم عام جیسے مسلمان یا مومن نہیں، بلکہ پیور مومن، کنوکشن، اٹل فیتھ ہے. شہادت گو الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ٹھکانہ ہے یا متقیوں کے لیے، تقوی کرنے والوں کے لیے وہ ٹھکانہ ایک دم بہترین ہے، جہاں فیض کر دیا گیا اور جہاں معمور کر دیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں دوستوں اس ایک چھوٹے سے رکوع میں، 7ویں رکوع میں. اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ ایک اور رکوع کریں گے 11:30 سے پہلے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. کہ دیکھیں اس 6 رکوع میں، 7ویں رکوع میں کیا کیا باتیں ہمیں سمجھنے کو ملیں. کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کوئی بھی بری چیز اس پر ایک طریقے سے، مطلب کوئی بھی، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، کوئی بھی تکلیف اگر ایک بندے مومن کو ملتی ہے، اس کا معاملہ ہونا چاہیے صبر کا، رضامندی کا. اب آپ خود دیکھیں کہاں کہاں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کس ہرڈل سے اٹھاتا حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کی پوسٹ تک لے کر آ گیا. بچے سے لے کے کنویں تک کا سفر، پھر کنویں سے لے کے خادم تک کا سفر، خادم سے لے کے قیدی تک کا سفر، اور پھر قیدی سے لے کے بادشاہ تک کا سفر. اب اختیارات ان کے پاس آ گئے ہیں. اب وہ بچہ صرف بچہ نہیں رہا، وہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے، اور اتنا چھوٹا موٹا نہیں بلکہ ملک مصر کا عزیز مصر جیسی پوسٹ ایک آ گئی ہے اس کے پاس، اور وہ جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ٹھکانہ تو اس کے لیے بہت زیادہ ہی اچھا رکھا ہے. یہاں وہ بادشاہت کے فرض منصبی تک آ گئے ہیں، اور یہاں یعقوب علیہ السلام غم زدہ ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ گمشدہ ہو گیا ہے. اور بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اس کو کنویں میں ڈالا تھا تو کوئی اور قافلہ لے گیا ہوگا، وہ وہاں کہیں پھنسا ہوا ہوگا. اور اللہ کی تعبیر دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی صنائی دیکھیں. اس سے ایک بات سمجھ آئی دوستوں کہ دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. اللہ کی مدد آتی ہے، دنیا میں آتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. شرط لازم یہ ہے ہر حال میں شکر کرتے رہنا ہے، چاہے کتنی فورسز آپ کو ملتے رہیں، آپ کے ہرڈلز بڑھتے رہیں، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کتنی فورسز سے لڑ کے حضرت یوسف یہاں تک پہنچے ہیں. پہلے بچپن کا معاملہ، پھر گویائی کا معاملہ، پھر شعوری حیثیت، پھر وہاں سے اس عزیز مصر کا بیوی کا ایک الزام لگانا، پھر وہاں سے قیدی تک کا ایک سفر، پھر وہاں سے خادم تک کا سفر، پھر یہی پورا کا پورا معاملہ جو ہے ان کی دنیاوی لحاظ سے آزمائشوں کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن انجام دیکھیں کتنا بہتر ہوا ہے. اور یہی دنیا میں انسان کو ثابت قدم رہنا ہے، اور دین میں بھی ثابت قدم رہنا ہے. اصل بات یہ ہے
یہی معاملہ میرا اور آپ کا دین میں ہونا چاہیے کہ دین کے بھی کسی معاملے میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے. آپ حیران کن ہوں گے کہ دین کے معاملے میں ڈاکٹر شارق کہہ رہے ہیں کہ جلدی نہ کرو, اللہ کی رضا پر راضی رہو. دین میں تو یہ ہونا چاہیے نا کہ ہر کام نیکی کا جلد از جلد ہو. آپ چاہیں قرآن مجید جلد از جلد مکمل کر کے دوسروں کو سمجھانے کی, جلد از جلد آپ چاہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے, آپ جلد از جلد چاہتے ہوں گے کہ اصل اللہ کا جو دین ہے وہ پوری کی پوری روئے زمین پر پورا کا پورا جابر, اس پر حکومت جو ہے پورے کے پورے جو قرۂ ارض ہے اس پہ حکومت صرف اور صرف دین اسلام کی رہے. میں اور آپ کون نہیں چاہتے, یہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے. لیکن اس میں بھی انسانوں کو جلدی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اپنا فرض منصبی دیتے رہو, اپنی پوری کوشش کرتے رہو, دین کے معاملے میں بھی دنیا کے بھی معاملے میں. کس کام کا کب ہونا اللہ کی نظر سے معمور ہے, کس کام کا کب ہونا اللہ کی طرف سے انجام پذیر ہے, کس کام کا کب مکمل ہونا مقصود ہے, یہ تو اللہ کو پتہ ہے. بس بات ختم. دین کیسے آئے گا, کب غالب ہوگا, اس کا فیصلہ آپ پر نہیں ہے, یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. بلکہ آپ کے اوپر کیا ہے, خدمت دین اور دنیا میں ثابت قدم رہنا, ہر تکلیف, ہر آزمائش, ہر برائی پر, ہر رنج پر, ہر غم پر. انہی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. اب آگے جو معاملہ چل رہا ہے 8ویں رکوع میں دوستوں, اس کو بھی سمجھ لیجئے. اب دیکھیں کافی سال گزر چکے ہیں, اوکے. اب جو 8واں رکوع آ رہا ہے یہ بیسیکلی اب یہاں سے معاملہ چل رہا ہے کہ کم و بیش 10 برس گزر چکے ہیں, اور وہ جو 7 برس تھے اچھی جو خوب بارشیں ہوئیں, فصل بھی ان کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور معاملہ آ رہا ہے کہ جو اسٹوریج انہوں نے 7 سالوں میں کر لی تھی اور زراعت اور گندم کے ایک پورے کے پورے کنبے جمع کر لیے تھے, اب دوسرے 7 سال کا واقعہ آ رہا ہے جس میں شدید ترین قحط ہے, فاقے ہیں لوگوں کے گھروں میں, اور دور دراز سے باہر کے گاؤں سے, آس پاس دور دراز لوگوں سے لوگ چلتے آ رہے ہیں اپنی قوموں سے, اور عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام کے محل میں آ کے چندہ لینے کی تکمیل کر رہے ہیں, چندہ لینے کی گزارش کر رہے ہیں, چندے کی غیرت سے آ رہے ہیں وہ. تو یہ پورا کا پورا واقعہ اب 7 سال 10 سال بعد کا اب 8ویں رکوع میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے گا آپ, ایک بات نوٹ کریں گے کہ ایک راشن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے مقرر کر دیا تھا ہر ایک کے لیے کہ اونٹ کے برابر, ایک اونٹ کے برابر جتنا سامان آ جائے اس کو انسان لے جائے, پورے 1 سال تک اس پوری کی پوری اسٹوریج کو وہ چلائے اور اپنے گھر کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرے. اپنی حیثیت کے حساب سے جو جتنا چندہ دے دے گا اس کو اتنا راشن انشاءاللہ مل جائے گا. اب یہاں آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اسی فقیری کی حالت میں, وہی 10 بھائی آئے, 11 بھائی نہیں آئے, 12 بھائی. 12واں نمبر تھا یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا, اور حضرت یوسف کے بھی جو چھوٹے بھائی تھے وہ تھے بنیامین, وہ سب سے چھوٹے تھے. تو یہاں 10 بھائی آئے, وہی 10 شرارتی بھائی. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ان 10 شرارتی بھائی میں بھی جو ایک بڑا بھائی تھا یہودا, اگر آپ کو یاد ہو, وہ پھر بھی شریف النفس تھا. 9 شرارتی تو تھے ہی تھے, لیکن آئے ٹوٹل 10 بھائی. حضرت یوسف تو خود بادشاہ کی پوسٹ میں, اور بنیامین نہیں آئے, سب سے چھوٹے والے نہیں آئے, کیونکہ ان کو حضرت یعقوب نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے, اور سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب میں اس کو نہیں جانے دوں گا, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کے بعد وہ کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو اب تیار ہے ہی نہیں. تو بڑی احتیاط سے اب اس رکوع مبارک کو بھی سمجھیے گا کہ کیا کیفیات ہیں اور کیا نفسیانی خواہش, مطلب ایک نفسیاتی ایک ذہن بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ, ذرا غور کریں. وجہ اخوت یوسف, اور آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی, یعنی وہی 10 بھائی خود حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. فدخلوا علیہ, تو وہ تو آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. فعرفہم, حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا, ان کی شکلوں سے ان کو پہچان لیا, کیونکہ ظاہر بات ہے بچپن سے اب وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں, تو ظاہر بات ہے شکل تو ان کے بھائیوں کی اتنی چینج نہیں ہوئی ہوگی جتنی شکل جو ہے ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی شبیہ چینج ہو گئی ہو. فعرفہم, وہ پہچان گئے ان کو. وہم لہو منکرون, اور وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے, حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے. وہ کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ کے دربار میں ہم فقیر بن کے جا رہے ہیں, یہ وہی ہے جس کو ہم حسد کی بنیاد پر بچپن میں کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے, یہ وہی یوسف ہے. دیکھیں اللہ کی کرنی دیکھیں دوستوں. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان کا غلہ تیار کر دیا, سارا کا سارا جو انہوں نے ایک جو بھی اپنی قیمت کے حساب سے ان کا جو اونٹ تھا وہ لدا بدا کر دیا,
قال اتونی باخی لکم من نبیکم، تو حضرت یوسف نے فرمایا ان بھائیوں سے، اللاتی بھائی ہوئے ان کے سوتیلے ہی تھے، انہوں نے کہا کہ اپنا جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے نا، من نبیکم جو تمہارے باپ سے ہے، والد سے جو تمہارا بھائی ہے، یعنی ان کا جگری بھائی حضرت یوسف کا، یعنی بنیامین جو چھوٹا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ انہوں نے ایک بھائیوں نے آپس میں کرا ہوگا ڈسکس کہ حضرت یوسف سے انہوں نے فرمایا ہوگا کہ ایک اور ہمارا بھائی ہے چھوٹا بھائی بنیامین، اس کی بھی ایک فیملی ہے، اگر آپ اس کو بھی سپورٹ کر دیں، اونٹ جتنا راشن اس کو بھی دے دیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو حضرت یوسف نے پھر پوچھا ہوگا کہ لائے کیوں نہیں پھر اس بھائی کو، تو چلو ٹھیک ہے ابھی تو میں دے رہا ہوں، لیکن اب جب آؤ گے تم تو اس کو لیتے ہوئے آنا جو تمہارے والد سے ہے نا، من ابیکم حضرت یعقوب سے، بنیامین اس کو لے کر آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں ناپ تول پورا کر کے دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، تمہارا پورا اونٹ میں نے بھر دیا، تو اگر تم اپنے بھائی کو بھی لاتے تو مجھے بھی دیکھ کے خوشی ہوتی، مجھے بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر 11 کے 11 آتے میں 11 کے 11 اونٹ بھر کے دیتا، یہ تو میں اپنی طرف سے ایک بونس دے رہا ہوں، ایک اونٹ ملا کر دے رہا ہوں تم کو۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اپنے اس بھائی کو نہیں لے کر آئے اگلی دفعہ، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، تو پھر تم میرے پاس نہیں آنا اور میں اس کے نام کا غلہ بھی تم کو نہیں دوں گا۔ یعنی اظہار ناراضگی بھی ہے کہ اگر نہیں لائے تو جو بندہ آئے گا اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا، اگر 10 بھائی آئیں گے تو 10 ہی ملے گا، اب میں اپنی طرف سے کوئی اضافی بونس نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ اب دیکھیں یہ کتنا اللہ کی شان ہے، آپ خود دیکھیں کہ کوئی بھی شخص اگر جس نے بچپن میں اس طریقے کا رویہ اس کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کرا ہو، تو آپ خود سوچیں اگر کوئی بھی انسان ہم میں اور آپ میں ہوتا تو ان بھائیوں کا کیا حشر کرتا۔ وہ تو ہر ایک کو معلوم ہی ہے ہم کتنے بڑے بے صبرے انسان ہیں، ہمیں تو سب کو پتہ ہی ہے ہمیں اپنا، لیکن یہاں دیکھیں نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کا پیکر ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، حکمت دیکھیے اس میں کہ بھائی سامنے ہیں، وہی بھائی جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کرا کہ ایک بیٹے کو باپ ماں سے جدا کر دیا، ایک پورا خاندانی نظام تہس نہس کر دیا، اندھیرے میں چھوڑ کر آگے اس معصوم کو، لیکن جب یہ آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے بھائی بڑے ہو کر، ایک لفظ نہیں بولا ان کو، بلکہ الٹا اچھا ہی کر دیا، اضافی دے دیا، بونس کے ساتھ اس بھائی کا بھی دے دیا اپنا۔ یہاں ایک بات سیکھنے کو ملی ہے کہ چاہے جتنا غصہ آئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سعادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ سے دل سے دعا ہے کہ یہ جو غصہ پینے کی جو ہیبٹ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے دوستوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی کثیر تعداد سے ان کو غلہ راشن بھی دیا اور ایک طرف سے بھی اپنا کوئی اضافی کوئی بات نہیں کہی انہوں نے، حالانکہ ہم میں اور آپ میں کوئی ہوتا تو کیا کیا اس کو صلواتیں سناتا، یہ میرے خیال سے ہم لوگ خوب واقف ہیں، بلکہ آگے چل کے تو آپ لوگ دیکھیں گے انہی کے منہ پہ انہوں نے بھائیوں نے برائی بھی کری ہے حضرت یوسف کی، پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ یہ ہوتا ہے ایک سیرت، ایک کردار، ایک اخلاق، ایک وجاہت، اس کو کہتے ہیں میچیورٹی، جو کہ ہم میں اور آپ میں نہیں ہے، سوری ٹو سے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر نہیں لاؤ گے اس کے بھائی کو تو پھر میرے پاس نہیں آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، وہ بولے ٹھیک ہے حضرت یوسف، ہم اپنے حد الامکان کوشش تو کریں گے کہ اپنے باپ کو منائیں کسی طرح بہلا پھسلا کے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم لے آئیں گے اس کو، ہم کسی طرح واپس جائیں گے، حکمت سارے اپنے بھائیوں کو ملائیں گے، ابو کو بہلائیں گے پھسلائیں گے، اب اگلی دفعہ جب بھی آئیں گے تو بنیامین کو بھی لے کر آئیں گے۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتہم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا، کیا کہا؟ بضاعتہم فی رحالہم، ان کی جمع پونجی بھی ان کے اسباب میں جا کر چھپا دو، یعنی جو بھی تم مال بھر رہے ہو نا میرے ان بھائیوں کا، اب ظاہر بات ہے اناؤنس تو نہیں کرا کہ ان کے بھائی ہیں، بطور ان کو ملازم ہی سمجھا ہوگا ان سارے کے سارے جو درباری ہیں کہ یہ سارے کے سارے فقیری ہیں ایک طریقے سے، جو راشن کی مدد کی چندے کی اپیل لے کر آئے ہیں، تو جو بھی ان کا مال اب تم بھر رہے ہو نا، جو ایگریکلچر ان کو دے رہے ہو، پوری کی پوری زراعت دے رہے ہو اور سارا کا سارا کنبہ ان کا فیضیاب کر رہے ہو، اونٹ کو لدا بندہ کر رہے ہو، تو ان کا جب تم مال بھرو گے نا تو اس غلے میں، اس راشن میں ان کی پونجی بھی رکھ دینا۔ اب ظاہر بات ہے کیا پونجی لے کر آئے ہوں گے وہ، آس پاس کے حوالے سے خود سوچیں، قحط کا معاملہ ہے تو کیا لے کر آئے ہوں گے، جو آس پاس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں انہی کی جو اونیں ہوتی ہیں، جو ان کی اسکن کے وہ فرض ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کیا پیش کیا ہوگا۔ تو حضرت یوسف نے سینس کر لیا، کیونکہ ان کو محبت ان سے بھی تھی، اپنے باپ سے بھی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے سامان میں بھی یہ پونجی رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ جب اپنے وہ گھر جائیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تو جب وہ اس کو پہنچ کر دیکھیں گے، کھولیں گے،
تو اس احسان کو میرے یاد کر کے عین ممکن ہے دوبارہ آ جائیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ سارے مال کے ساتھ ان کے پیسے بھی واپس ہو گئے تو کتنا خوش ہوں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک طریقے سے چاہ بھی یہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کا جو حقیقی بھائی ہے بنیامین، اور بالخصوص ان کے والد جن کو اب بچھڑے ہوئے کم و بیش 20-22 سال ہو چکے ہیں، اور وہ بوڑھا والد جو ہے وہ اللہ کے اس نبی کی جدائی میں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے اندھا ہو گیا ہے۔ وہ خود چاہتے تھے کہ وہ ملنے ان سے، اس لیے یہ ساری کی ساری ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی پلاننگ کر رہا ہے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جو جب وہ غرض سے لوٹے اپنے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، بے فکر ہو جائیے، اچھا خاصا غلہ آ گیا اور ایک اضافی بھی آ گیا ہے، یعنی بنیامین تو ہمارے ساتھ چلا نہیں لیکن اس کا بھی اونٹ دیکھیں ہم لے کر آ گئے سارا کا سارا، اس کی بھی فیملی کو ہم سپورٹ کر دیں گے۔ فارسل معنا اخانا، تو آپ اب ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ اس کا مال بھی ہم دوبارہ لا سکیں، کیونکہ بادشاہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک یہ چھوٹا بھائی نہیں آئے گا اس کا مال نہیں دیا جائے گا، تو اے ابا جان اس کو بھی بھیجیے اب، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں دوبارہ اس کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی یہاں دیکھیں ابھی بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی تک جو ان کے اندر بغض اور عداوت اور کینہ اور حسد ہے وہ تو البتہ شاید ختم ہو گیا ہو، لیکن جو تکبر ہے اور گھمنڈ ہے اور جو اکڑ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی بھی اپنی جمعیت اور تعداد اور کثرت پر کتنا ناز ہے ان کو کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں حفاظت ہوتی کسی اور کی مگر یہ کہ اللہ کی مدد سے۔ تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ایسے کلمات نہیں بولا کریں کوئی بھی۔ یہاں یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ سارا پوٹینشل اور دار و مدار اپنی محنت پر بھی نہ لگائیں، عقل پہ بھی نہ لگائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو بطور امانت اللہ نے دی ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی بلکہ کوشش کریں۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ من قبل، اور ہم اس کی حفاظت تو رکھیں گے، لیکن حضرت یعقوب نے کیا فرمایا کہ بس رہنے دو، اس بار بھی تم ویسا ہی انجام کر سکتے ہو، میرا اندیشہ ہے، اعتبار کرتا ہوں لیکن ایک اندیشہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ وہی انجام کرو گے جیسا تم نے حضرت یوسف کے معاملے میں کیا تھا، اخیہ من قبل، اس سے پہلے، جیسا کہ اس کے بھائی کے ساتھ کرا تھا، ایک وقت رات میں جا کے آئے تھے جھوٹ موٹ کا خون لگا کرنا، مجھے لگ رہا ہے تم یہ اس کے ساتھ بھی کر دو گے، تو میں اپنے اس چھوٹے بچے کو جو کہ لاڈلا بھی ہے ابھی ہے، تو میں اس کو جو ہے اب تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ فاللہ خیر حافظا، اور اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، وہو ارحم الراحمین، اور اللہ تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے، حضرت یعقوب نے، یہ جو ایک اور لرننگ مٹیریل ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے اس سورہ مبارک میں بہت ساری ایک ایسے پوائنٹس آپ کو نظر آئیں گے جس کی پوری فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے اندیشہ تو رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میں جانے نہیں دوں گا کچھ ہو نہ جائے، لیکن یہ عاجزی کا ایک دم اعلیٰ مظہر ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں حفاظت کی بھی اپیل کر رہے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا، یہ ساری تدبیریں تو تم کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت والا ہے، ان ساری تدابیر کا بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ حفاظت کرنے والا ہو۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی نہ صرف وہ دنیا میں انشاءاللہ رحم کرے گا بلکہ روز آخرت میں بھی۔ یہ جتنا تم نے ہم بالخصوص باپ اور بھائی کو ستایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو آزما رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم پر روز قیامت میں بھی رحم فرمائے گا۔ تو جتنی تدبیریں کرنی ہیں کر لو، لیکن اینڈ میں جو حفاظت ہوگی وہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، یہ عاجزی ہے ان کے اندر۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، مفتاح کہتے ہیں کھولنے کو، تو فتحوا متاعهم، اپنا سامان کھولا سارے بھائیوں نے، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو وہ سن کر بڑا حیران ہوئے اور دیکھ کر اس معاملے کو بڑا حیران ہوئے سارے کے سارے بھائی، جب انہوں نے اپنی جمع پونجی بھی اس میں پائی، بیگ کھولا اس کے اندر وہ پیسے بھی ملے ہوئے ان کو۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا ہائے ابا جان زبردست، ہم کو اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ تو ہماری جمع پونجی بھی ہم کو مل گئی، ردت الینا، ہم کو لوٹا دی گئی ہے یہ جمع پونجی اپنے گھر والوں کے واسطے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہمارے پاس یہ مال وال بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور اب ہم اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے، آپ ہم کو اس کے ساتھ، مطلب اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔
اب ظاہر بات ہے یہ بھی جائے گا، ہماری جمع پونجی جو پیسے ہم لے کے گئے تھے وہ بھی آ گئی، اب ہم اس کو لے کر جائیں گے تو عین ممکن ہے اس کے معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور عافیت کا ہو اور اس کی ہم حفاظت بھی بالخصوص کریں گے۔ اور کیا ممکن ہے کہ جو بادشاہ یوسف ہیں، اب نام تو ان کو نہیں پتہ تھا، لیکن جو وقت کے بادشاہ ہیں وہ اس کو بھی دیکھ کے بڑا خوش ہوں، اور اس کی خوبصورتی جس طرح ظاہر بات ہے حضرت یوسف کی خوبصورتی تھی تو شاید ان کی بھی ہو، تو بادشاہ کا دل پسیجے گا، اس کو بھی دیکھ کے جو ہے وہ اپنی پونجی اس کی بھی لوٹا دے گا اور اس کو بھی بھرا گدا لے کر ہم اس کو واپس لے آئیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ذالک کیل یسیر، اور یہ ہم پر بڑا ہلکا ہے، ہم آرام سے حفاظت کر دیں گے کیونکہ ہم 10 بھائی ہیں، ہمارے اندر قوت ہے، یعنی ابھی تک دیکھیں ان کی جو اکڑ ہے وہ گئی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا قال لن نرسلہ معکم، میں ہرگز آج اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، میں بالکل نہیں بھیجوں گا، میں اس کو ایک دم سینے سے چمٹا کے رکھوں گا۔ اب یہی تو بھائی ایک رہ گیا ہے سب سے چھوٹا، حتی تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم خوب پختہ قسم کھا لو، اللہ کی گاڑھی قسم کھا لو، موثقا من اللہ لتأتننی بہ، کہ تم اس کو لازماً لے کر آؤ گے، ضرور لے کر آؤ گے واپس، تب تو جانے دوں گا، ایسے نہیں جانے دوں گا، لازماً لانا ہوگا تم کو اس کو۔ الا ان یحاط بکم، ہاں اگر کہیں اور کوئی مجبوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ ہی کوئی گھیراؤ کر لے تمہارا تو کوئی اور معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سارے کے سارے تم ساروں کو کوئی مصیبت آ پڑے تو اور کیا ہوگا، یا سارے کے سارے ہی تم لوگ قید کر دیے جاؤ، تو اس میں اب کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اس میں تو ظاہر بات ہے پھر توکل کرنا ہوگا، یعنی اگر اللہ ہی تمہارا احاطہ نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تمہیں بصورت دیگر واپس اس کو لانا ہوگا، میرے اس چھوٹے بچے کو۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے کھا لی اللہ کی قسم، وہ بھی پختہ اور گاڑھی قسم کھا لی، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے کہا، اپنے باپ کو قول تو دے چکے وہ، لیکن اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ ہم بات چیت کر رہے ہیں اس پر اللہ بھی اب گواہ ہے، یعنی ہم اللہ کو بھی اب گواہ بنا کر کہتے ہیں تو اس کو اب ہم لے کر آ جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں حضرت یعقوب نے اللہ کا نام پیش کیا تب جا کے ان کو عقل آئی، اور اللہ کی قسم کھلائی ہے تب جا کے انہوں نے یہ گاڑھی قسم کھائی ہے، اور اس معاملے میں اللہ کو بطور گواہ بنا کر کہا ہے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، بنیامین چھوٹے بھائی کو۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب، اب جب فیصلہ طے ہو گیا کہ بنیامین کو لے کر جانا ہے تو حضرت یعقوب نے ایک احتیاطی تدابیر سمجھائی، ایک احتیاطی تدبیر بتا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو، ان 10 بھائیوں کو۔ قال یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب، تم لوگ الگ الگ دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے مت جانا، من باب واحد، ایک دروازے سے سارے کے سارے بھائی مت جانا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ سارے کے سارے الگ الگ دروازوں سے انٹر ہونا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھیے، یعنی انسان جو ہوتا ہے وہ نیسیسری پریکاشن تو لے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، نیسیسری پریکاشن لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روکا بھی نہیں ہے، نہ اس کے رسول نے روکا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک دروازے سے 10 بھائی جائیں گے تو نگاہ پر نظر لگ سکتی ہے کہ ایک خاندان کے 10 چوڑے چوڑے بھائی آ رہے ہیں، جیسا کہ نظر لگتی ہے ہر معاملے میں، آپ کو معلوم ہے عام طور پر کس پر نظر لگتی ہے، بیٹوں پہ لگتی ہے، اور کس پہ لگتی ہے، خاندان پہ لگتی ہے، گھر پر لگتی ہے، بڑی سے بڑی کوٹھی پہ لگتی ہے، محل پہ لگتی ہے، تو یہ نظر اس لیے لگتی ہے تاکہ نقصان ہو سکے۔ پھر حضور نے فرمایا نظر ود کا لگ جانا حق ہے، اور نظر جو ہوتی ہے وہ اچھے بھلے اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے، حضور نے فرمایا یہ۔ تو حضرت یعقوب نے یہ سینس کر لیا، لیکن اس لیے فرما دیا ٹھیک ہے الگ الگ دروازے سے جاؤ گے تو تمہاری جو جمعیت ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، جمعیت تم لوگوں کی لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوگی، تو ایک دروازے سے مت جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور جو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا اس کو تو میں غنی نہیں ہوں، اس کو ظاہر بات ہے وہ تم پر سے ہٹ نہیں سکتا جو حکم اللہ پر آئے گا، یعنی ظاہر بات ہے تم سب کو اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں تو کوئی اللہ کی طرف سے میں نہیں روک سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو آنا ہوگا وہ تو آ کے رہے گا تمہارے اوپر، اس میں نظر کا لگ جانا وہ تو حق ہے، کوئی بھی تکلیف آئے گی وہ تو ہوگی، یہ اللہ کا اذن ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس پہ احتیاط ضرور کرنی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یقیناً اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، حکم سارا کا سارا ذات باری تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے اپنا توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو،
اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کی منشا ہے. یعنی یہاں دیکھیں اس رکوع میں بھی ابھی رکوع ختم نہیں ہوا ہے, ایک آیات رہتی ہے, لیکن یہاں دو بڑی اہم باتیں پتہ چلی ہیں, بہت اہم باتیں. اور وہ دو بہت اہم باتیں کیا ہیں کہ یہاں جب بیٹوں نے وہ پورا کا پورا کھولا ہے مال اپنا, جو بیگ ویگ کھولا ہے, اس کے اندر جو پونجی بھی ان کو ملی ہے, اس میں دیکھیں انہوں نے مزید کی ایک طلب کری ہے کہ دیکھیں ہمیں مال بھی مل گیا, پونجی بھی مل گئی, اب دوبارہ ہم لے کر جاتے ہیں بنیامین کو. اس سے بات سیکھنے کو کیا ملی؟ اس سے بات یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ اتنی کثیر تعداد سے ان کو غلہ مل گیا, راشن مل گیا, پھر بھی اور کی طلب ہے, اور زیادہ مل جائے. یہ ہوس ہے دوستوں جو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی. اس کا واقعہ آگے جا کے آخری پارے میں آئے گا سورہ تکاثر میں, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے تکاثر, جو کہ کہتا ہے اور دو, چاہے اتنے مال ہو کہ نظر آ رہا ہو بوڑھے کو کہ اس کی جو قبریں جو ٹانگیں ہیں وہ قبر پہ لٹکی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی چاہتا ہے اور مال ہے, اور مال ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیں. بلکہ ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ انسان کم سے کم پر بھی راضی رہے. ایک بار ہوس آپ کے اندر آ گئی تو سمجھ لیں انسان گیا. وہ تو روز آخرت میں آپ کا اور میرا حساب خدا نہ کرے بڑھ جائے گا اس دولت کے ذریعے سے. حضور نے فرمایا ہے نا کہ دولت مندوں کا حساب زیادہ ہے, کیونکہ ان کا اپنی ایک ایک پونجی کا جو ہے وہ عمل وہاں روز قیامت میں پیش کرنا ہوگا. اور جو غریب ہیں, کثیر تعداد جنت میں غریبوں کی ہے. اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ساری زندگی تکلیف کری, اللہ نے ان کو آزمائشوں پر جو صبر انہوں نے کیا اس پر جزا دی اللہ نے. تو یہ معاملہ ہے. ایک تو یہ بات سیکھنے کو ملی, اور دوسری اہم بات یہ کہ حفاظت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن ہمیں نیسیسری پریکاشن لینی ہے, جیسا کہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ الگ الگ راستے سے جانا, تم لوگ الگ الگ راستے سے جاؤ, نیسیسری پریکاشن لو. نظر کا لگ جانا تو حق ہے, اللہ کا جو امر ہے وہ اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا, جو تکلیف ہوگی اس سے, لیکن تمہارے ہاتھ میں ہے نیسیسری پریکاشن. کاش یہ ایک آیت ہمارے ان عجیب ترین کے لوگوں کو سمجھ آ جائے جو کہ واحیات قسم کے, اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے, جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ کورونا نام کی پینڈیمک کوئی پینڈیمک ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں ہے, یہ تو وبا ہے ہی نہیں, یہ تو محض حکومت کی طرف سے ایک فراڈ گیم ہو رہا ہے, اس پہ جو ہے قرضے نکل رہے ہیں اور ڈالرز آ رہے ہیں. اللہ کے بندوں, انسانیت کا خاتمہ ہو رہا ہے اس پہ. کورونا پینڈیمک سے تم کیوں نہیں لیتے ہو حفاظت, کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلکہ ہر شہری اگر یہ کرنا شروع کر دے, ہاں نو ڈاؤٹ توکل کرو, لیکن حضور کا ہی فرمان ہے, جس حضور کی تم لوگ اتنی دعائیں دیتے ہو, خود حضور کا ہی یہ فرمان ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. تو پہلے اونٹ کو تو باندھو, پھر یہ سوچنا کہ نہیں بھاگے گا. تم اونٹ کو کھلا چھوڑ دو گے وہ تو بھاگ جائے گا. تو اللہ بچائے گا, صحیح ہے, دعا بھی پڑھ کر نکلیں, لیکن ساتھ ساتھ احتیاط کریں. احتیاط کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, قباحت نہیں ہے. خود حضور کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے. 2 اونٹ جو ہیں ان کے معاملے میں انہوں نے فرمایا کہ سارے صحابیوں کو خطاب کر کے لا عدوٰ ولا طیارہ, کہ اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے, کوئی بیماری اچھوت نام کی چیز نہیں ہے. صحابی حیران ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی چھوت چھات نہیں ہے, ہم تو اپنے ایک صحت مند اونٹ کو کسی بیمار اونٹ کے پاس کھڑا کرتے ہیں, وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے, تو اس کو تو لگ گئی نا وبا. تو دیکھیں جناب محمد الرسول اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ بات کیا بول رہے ہو, نہیں, ایڈمٹ کرا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن ذرا یہ بھی تو سوچو نا, فمن اجرب الاول, اس پہلے اونٹ کو کہاں سے لگی؟ تو جب پہلا اونٹ جو کہ صحیح سالم تھا, اگر بغیر کسی سے چھوئے اس کو بیماری پہلے لگ سکتی ہے, تو جو اونٹ صحیح سالم ہے اس کو بھی لگ سکتی ہے. یا وہ اونٹ صحیح سالم اللہ کے حکم سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے. اللہ چاہے تو امریکہ کی جراثیم خدا نہ کرے ملک پاکستان میں لا سکتا ہے بغیر کسی امپورٹ ایکسپورٹ کے, لیکن اگر اللہ چاہے تو بچا بھی سکتا ہے. تو اس میں توکل کرنا ہوگا, اللہ پر توکل کرنا ہوگا. اصل شے یہ ہے, بے شک تکلیف آتی ہے, صحیح ہے, لیکن اس تکلیف پر احتیاطی تدابیر لی جا سکتی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بصورت دیگر جو ہے احتیاطی تدابیر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. زمین پر ایک پتا بھی اللہ کے اذن سے نہیں ہل سکتا, تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف کیا بغیر بتائے آ جائے گی؟ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, ہم احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اور تیسری اہم بات اس میں یہ پتہ چلے گی کہ نظر کا لگ جانا بھی حق ہے. 10 بھائی اگر ایک ساتھ داخل ہو جائیں گے تو نظر لگ سکتی ہے, کیونکہ بیٹوں پر تو نظر لگتی ہے نا. مجھے یاد ہے ہم خود جو ہیں وہ 3 بھائی ہیں, اللہ نے ہم لوگ کو بڑا نوازا الحمدللہ, اور ہمارے والد صاحب نے 3 منزلہ گھر لیا, سارے کے سارے ایک پورشن میں ہم بھائی رہتے. لیکن دیکھیں ایک بھائی کا ٹریفک حادثے میں انتقال ہوا 2011 میں, ایک بھائی ہمارے باہر چلے گئے اور میں یہاں رہ گیا.
تو یہ تو اللہ کا ایجنٹ تھا، ہماری رضا کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوں گے نا، کہ تو اللہ کے فیصلے ہوں گے. بس اصل بات یہ ہے کہ ہمیں راضی رہنا ہے. راضی برائے رب، رضائے رب پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب مصر پہنچ کر جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اس طرح وہ داخل ہوئے شہر کے اندر، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، اللہ کی منشا سے، اللہ کی تقدیر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن احتیاط جو بھی ہو وہ حضرت یعقوب نے جو فرمائی اس کا اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے پورا کر لیا. یعنی یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے آنے والے فیصلے، آزمائش، جو مصیبت سے بچانے والی جو تدابیر تھیں اس کو تو اپنا لیا، لیکن یہاں جو ہے جو معاملہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ تدبیر تو اللہ کی پوری ہونی تھی. نفس یعقوب قضاها، یعنی ان کے باپ نے یہ تدبیر جو بتائی تھی وہ تو انہوں نے پورا کر لیا، حکم تو نہیں ٹالا ان کا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے جو جی میں تھا ایک ارمان جس کو انہوں نے ظاہر کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا اس شہر کے اندر. یعنی حضرت یعقوب کے یہ جو بیٹے ہیں، اس میں کہنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوب کی جو تدبیر تھی اسی پر ہی عمل کیا گیا ان سارے کے سارے 10 بھائیوں نے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا سے ان کو، اور اللہ کی منشا اور اللہ کی تقدیر سے جو آنے والے اس پر آزمائش تھی وہ تو آنے والی ہی تھی. اصل بات یہ ہے جس کا انشاءاللہ کل ذکر آئے گا کہ وہ آزمائش اور تکلیف پھر ان بھائیوں پہ کیا آئی. لیکن حضرت یعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر کو جو انہوں نے بتائی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، وہ تو پوری بہرحال ہو ہی گئی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور جس کو انہوں نے ظاہر کیا وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس علم تھا، علم ہے ان کے پاس. ابھی اس واقعے میں پتہ چل رہا ہے کہ بڑی ایک گہری تدبیر انہوں نے سکھائی تھی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن حقیقت میں اکثر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی کیا پلاننگز ہوتی ہیں، اللہ کی کیا منشا ہے، اللہ کے کیا راز ہیں، اللہ کی کیا تدبیر ہے، اللہ کی کیا منشا ہے، اس نے آگے اللہ نے اپنے بندوں کے بارے میں کیا کیا سوچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسانوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 8واں رکوع بھی مکمل ہوا. کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ 9واں، 10واں، 11واں رکوع پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.